أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے. آپ کے اوصاف کمالات کو، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کی ذات ہے ہی ایسی کہ آپ کی ذات و صفات کے کمالات کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. بہرحال آپ کی سیرت کا وہ حصہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، رسول بھیجے ہیں، ہر ایک پیغمبر کو اپنی نشانی دے کر بھیجا ہے، اپنی کوئی علامت دے کر بھیجا ہے کہ لوگ جس کو دیکھ دیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں کو یقین آوے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کا نمائندہ ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات دے کر بھیجا ہے. بے شمار باتیں آپ کے ہاتھوں سے ایسی ظاہر ہوئی ہیں کہ جو اور لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں ہو سکتی. اس میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا، سب سے معتم شان معجزہ آپ کا وہ قرآن کریم ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ آپ کو اس کے حفظ کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں آپ کو مل جائے گی. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. تو یہ آپ کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک آپ کا یہ معجزہ برقرار رہے گا. بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جب تک قرآن کریم باقی رہے گا اس وقت تک دین زندہ رہے گا، اسلام باقی رہے گا. ورنہ اگر قرآن نعوذ باللہ نہ رہے تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا اور دین ہمارے پاس موجود نہیں رہ سکتا. بس جب تک آپ کا یہ معجزہ قرآن کریم محفوظ ہے اس وقت تک پورا دین اسلام محفوظ ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، ایسا معجزہ ہے کٹر کافروں کے دل اس قرآن کریم کو سن کر پسیج گئے. میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعے کو کہ کفار چھپ چھپ کر اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے.
کفار کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے اور مزے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن کے اندر وہ تاثیر، وہ شیریں ہے کہ کفار بھی اس کے اوپر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اتنا تو یقین ان کو بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ان کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین کے 3 بڑے رئیس اور 3 بڑے بڑے چودھری، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ 3 بڑے بڑے رئیس ہیں جو ابو سفیان اس وقت تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ لہذا اللہ رب العزت کے کلام کے اندر وہ جاذبیت، وہ شیریں کہ راتوں کو اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی، اخنس بن شریق بھی، تینوں کے تینوں مکے کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور اللہ کے حبیب کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تینوں رئیس، بڑے بڑے چودھری، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رات کو تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے چودھری ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شریق، تینوں کے تینوں اللہ کے قرآن کو سنا کرتے تھے، اور جب صبح کا سویرا ہو جایا کرتا تھا، دن روشن ہو جایا کرتا تھا، تو یہ واپس ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ یارو جس کی مخالفت کرتے ہیں اسی کا قرآن سنتے ہیں، اسی کی تلاوت سنتے ہیں، جس کی ہم کھلم کھلم بغاوت کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، ہم اس کا قرآن سنتے ہیں، قسم کھاتے تینوں کے تینوں آئندہ کبھی بھی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو خدا کی قسم دوسری رات میں بھی تینوں کے تینوں پھر رات کو نکل گئے، اپنا بستر چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس تک پہنچ گئے۔ تو ہر ایک سوچنے لگا، قسم تو کھائی رکھی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، ہر ایک نے یہی سوچا کہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن تینوں کے تینوں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سننے کے لیے آ گئے۔ اور دوسری رات بھی جب صبح ہو گئی، دن روشن ہو گیا، تینوں کے تینوں جب اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے، شرم کے مارے آنکھیں جھک گئی کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی ہم آ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر دوبارہ وعدہ
وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی نہیں آئیں گے، خدا کی قسم 3 رات تک برابر وعدہ کرتے رہے لیکن برابر آتے ہی رہے۔ اور سبحان اللہ کیا کہنے، میرے رب کا کلام ہے اور تلاوت کرنے والی زبان میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لاکھوں تلاوتیں میرے محبوب کی تلاوت پر قربان ہو جائے، میرے محبوب کی زبان مبارک ہوگی، رب کا کلام ہوگا، کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا لطف آتا ہوگا، کتنی شیریں آتی ہوگی۔ آج کوئی بڑا قاری اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی قاری اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، نہ جانے انعام میں وہ کیا کیا دے دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ ایسی لاکھوں تلاوتیں میرے محبوب کی تلاوت پر خدا کی قسم قربان ہو جائے۔ جب چوتھی رات آتی ہے، چوتھے دن ابو جہل لاٹھی اٹھا لیتا ہے، خدا کی قسم، اور ابو سفیان لاٹھی اٹھا لیتا ہے، ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے اور ابو جہل سے کہتا ہے کہ او تم نے کیسا رب کا کلام سنا، محبوب باری کی زبان سے تم نے کیسے اللہ کے قرآن کو سنا؟ ابو جہل کہنے لگا یقین تو میرا بھی ہے کہ کلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن بالکل حقیقت اللہ کا کلام ہے، لیکن مانوں گا نہیں۔ یقین ان کو بھی تھا، سچا وہ بھی مانتے تھے، جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک نہیں لائے تھے، لیکن ابو جہل ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ خدا کی قسم، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انگنت معجزات، بے شمار معجزات ہیں اللہ کے پیارے نبی کے۔ جو بھی ایک مرتبہ آپ کا کلام سن لیا کرتا تھا، آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ آپ سے بات چیت کر لی، خدا کی قسم وہ آپ کا ہو گیا۔ حج کا زمانہ آیا کرتا تھا، قبائل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کرتے تھے، ان کو بڑی فکر ہوئی، لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اگر اللہ کے پیغمبر نے محمد نے ان سے بات چیت کر لی تو ان سے متاثر ہو جائیں گے، اور جو ایک مرتبہ ان سے بات کر لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یارو کچھ تو کرو، کچھ تو مشورہ کرو، کچھ تو اس بارے میں سوچو، اور سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے، کوئی ایسی بات ڈھونڈے، کوئی ایسا جواب ڈھونڈے۔ خدا کی قسم اس وقت ایک بڑا کٹر کافر، ان کا سردار موجود تھا، سب کے سب اس کے پاس پہنچ گئے۔ ولید ابن مغیرہ نام بھی یاد آ گیا، ولید بن مغیرہ بڑا کٹر کافر تھا، اس کے پاس پہنچے، پنچایت لگ گئی، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری کفار کے وہاں موجود ہیں، جمع ہو گئے، ہر ایک اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ ایک نے کہا یارو یوں کہنا کہ یہ شاعر ہے، ولید بن مغیرہ کہنے لگے نا نا، شاعر والی بات بھی نہیں چلے گی،
میں نے اس کا کلام سنا ہے، شاعرانہ کلام نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے ہیں، اس جیسا وہ کلام نہیں ہے۔ کچھ کہنے لگے نعوذ باللہ، اس کو پاگل کہنا، اس کو دیوانہ کہنا، اس کو مجنون کہنا۔ تو خدا کی قسم ولید بن مغیرہ کہنے لگا نانا یہ بات بھی نہیں چلے گی، خود اس کو پاگل کہنے والے خود ہی پاگل کہلائیں گے، اس کو دیوانہ کہنے والے خود دیوانے کہلائیں گے، اس کو مجنون کہنے والے خود مجنون کہلائیں گے۔ ایک کہنے لگا اس کو کائن کہنا، اس کو جادوگر کہنا۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ بات بھی نہیں چلے گی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کائنوں کا کلام نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے۔ پر کہنے لگے تم ہی بتا دو، تم ہی تجویز کر دو کہ کیا کہیں۔ اگر وہ قبائل والوں کو اپنا پیغام دینے کے لیے آئے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو ایک موقف اختیار کر لو، ایک بات تجویز کر لو، تم ہی بتا دو کہ کیا کہنا ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگے بس ایک ہی بات کہنی ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، بس یہ کہنا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے۔ اور خدا کی قسم کم بخت کو شرم نہیں آئی، سب کی باتیں سنی لیکن اتنی خطرناک بات کہہ ڈالی تو خدا کی قسم رب کے کلام نے بھی اس کو وعید سنا دی، سوسلی سقر، اللہ رب العزت اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں پہنچا دیں گے، جہنم کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ اور خدا کی قسم اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہوا ہے، ایسا نرالا کلام ہوا ہے، خدا کی قسم ایسا کلام دنیا کے اندر نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مکہ معظمہ کے اندر آئے، لہذا مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو گھیر لیا، ان کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی کہ او طفیل بن عمر دوسی ہمارے مکے کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے، ہمارے گھروں کا ناش کر دیا، جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، ہمارے سر گھر اجاڑ دیے، ہمارے گھر والوں کو پورا بے ایمان اس نے کر ڈالا، ایک نیا ایمان لے کر آیا ہے، ایک نیا دین لے کر آیا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا۔ اور روایت کے اندر لکھا ہے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں روئی ٹھوس دی کہ کہیں یہ محمد کی باتیں نہ سن لے، اور سننے کی وجہ سے کہیں یہ بھی اس کا نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم پورا دن ہو جاتا ہے اور یہ کانوں میں روئی ٹھوستا پھرتا ہے، کہیں میرے بھی ایمان کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، کہیں میرے بھی دین کا بیڑا غرق نہ ہو جائے جیسے دوسرے لوگوں کا دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔
اور خدا کی قسم میرے اور تمہارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے گزرے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر آئے ہیں، میرے نبی نے نماز کے لیے نیت باندھی ہے، اور طفیل بن عمرو دوسی دیکھنے لگے یہ پیارا چہرہ، یہ نورانی صورت، یہ بھولی بھالی صورت، اور خدا کی قسم سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور میں تو ان لوگوں کا رئیس ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو ان کا بڑا ہوں، میں کہیں کا بڑا ہوں، اچھے برے کی میں تمیز کرتا ہوں، میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوستا پھروں، یہ کیسی عقل مندی، میں تو اپنے کانوں سے یہ روئی نکال لیتا ہوں، کلام مجھے اچھا لگا میں اس کا ہو جاؤں گا، کلام مجھے غلط لگا تو اچھے برے کی تو مجھے تمیز ہے ہی۔ اس نے کانوں کے اندر سے روئی نکال لی، میرے نبی رب کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر طفیل بن عمرو دوسی نے 2 آیتیں میرے نبی کی زبان سے سنی ہے، خدا کی قسم ٹپا ٹپ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جب میرے نبی نے سلام پھیرا، خدا کی قسم طفیل بن عمرو دوسی نے آگے ہاتھ بڑھا دیے، اور میرے محبوب اور میرے پیارے نبی تیرے اوپر میری جان بھی قربان ہے، اور میرے محبوب تو مجھے خالی نہ چھوڑو، مجھے بھی تو اپنا کلمہ پڑھا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میرے محبوب تیرے ہاتھ پر میں خود بیعت لیتا ہوں، اپنی قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں، اپنی برادری والوں کی بھی بیعت لیتا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر طفیل بن عمرو دوسی نے بیعت لی ہے، اور طفیل بن عمرو دوسی نے یوں کہا، اور پیارے نبی اور میرے محبوب اور میرے پیارے آقا تو مجھے کوئی ایسی علامت دے دے، کوئی ایسی پہچان دے دے، جب میں اپنی برادری میں جاؤں تو لوگ میری بات کو سمجھ لے، میری بات کو مان لے، میرا یقین کر لے کہ ہاں واقعی محبوب باری کا سچا پکا غلام بن کر آیا ہوں، تو کوئی مجھے پہچان دے دے۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ پھیلائے، اے باری الہ کیا کہتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی، کوئی اسے علامت دے دے، کوئی پہچان دے دے۔ خدا کی قسم میرے رب نے پیشانی کے اوپر ایک ٹارچ لگا دی، خدا کی قسم ایک روشنی دے دی، اب جہاں کو بھی چلتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی ٹارچ کا کام کر رہی، پیشانی نور چمک رہا ہے، پیشانی پر خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں چلتے ہیں، ٹارچ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب محلے کے اندر اپنی برادری میں پہنچتے ہیں تو خدا کی قسم وہاں پر جا کر اعلان کرتے ہیں، میں اس کا کلام سن کے آیا ہوں، میں اس کی زبانی رب کا کلام سن کے آیا ہوں، واقعتاً وہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور میں ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اس وقت تو لوگ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، صرف ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن آپ کی برکت سے خدا کی قسم 80 یا 70 لوگ ایمان کے اندر ان کی اس علامت کو دیکھ کر داخل ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا سچا پکا غلام بنا دے، اپنا عاشق